اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مرکز اصلاح اسلامک ریاکشن۔ تو ویور، آج ہم پیر اجمل رضا قادری صاحب کا بیان لے کر آئے ہیں، اس کے اوپر ہم ریاکشن دیں گے اور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جس کا موضوع ہے اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والے لوگ۔ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والے لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ وہ دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اس کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اللہ ان کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں ہی عزت پاتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا اجر رکھا گیا ہے۔ تو ویور، یہ موضوع کے کچھ چیزیں تھیں، پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ باقی حضرت صاحب کا بیان سنتے ہیں اور وہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں، کیا کچھ بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلو تو ویور ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے وہی ایک چھوٹی سی بات آپ سے کہ ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ ٹھیک ہے جی، چلو تو ویڈیو ایک ہوتا ہے کسی شخص کا عمر بھر کسی کرامت کا انتظار کرنا، کسی خزانے کے دریافت ہونے کا انتظار کرنا، کسی شخص کے مہربان ہونے کا منتظر رہنا، اور ایک ہوتا ہے کسی کا جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، آگے بڑھنا۔ ان دونوں چیزوں کے اندر بہت بڑا فرق ہے، اور جتنا بڑا فرق ان دونوں چیزوں میں ہے اتنا ہی بڑا فرق ان دونوں کے نتائج میں بھی ہے۔ اگر کوئی جدوجہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا نام کرم یہ ہے کہ اللہ اس جدوجہد پر اسے ضرور اجر عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا، فرمایا وہ جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، جنہوں نے ہمارے راستے پہ جدوجہد کی، لنہدینہم سبلنا، ہم اسے ضرور راستہ عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، ہمت کرنا، کسی مقصد کے لیے آگے بڑھنا، اپنی زندگی کو کسی مقصد کے تحت گزارنا، اور حصول مقصد کے لیے، حصول مشن کے لیے کاوش کرنا، یہ مومن شامل ہے۔ ہاتھ میں ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا اور کہنا نگاہ کرم ہو جائے، کوئی فضل ہو جائے، کوئی کسی طرح سے کوئی خزانہ میرے ہاتھ آ جائے، یہ وہ سوچ ہے جو آپ کو مزید کاہل کر دے، مزید آپ کو لے جائے گی اس رستے میں جو رستہ ناکامیوں کا رستہ ہے۔ آپ فضل کا انتظار ضرور کریں، نگاہ کرم کا انتظار ضرور کریں، لیکن جدوجہد بھی تو کریں، کوشش بھی تو کریں، اس رستے کا تعین بھی تو کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں ہمارے مفسرین کرام نے بڑی خوبصورت باتیں بیان کی ہیں۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا، وہ جنہوں نے ہمارے رستے میں جدوجہد کی، لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور انہیں اپنے رستے کی طرف ہدایت دیں گے۔ تو فرماتے ہیں جو علم کے لیے جدوجہد کرے گا نا، اللہ اسے علم بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا جو شخص توبہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے فضل سے معافی ضرور عطا فرمائے گا۔
اور جو شخص نیکی کے لیے مخلص ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کی نیکیوں کا بھرپور اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اور جو میدان میں نکلے گا کفر کے خلاف لڑے گا اس کی ہر دو صورتوں میں کامیابی ہی کامیابی، جیت کر لوٹ آئے تو مجاہد اور غازی ہے، اور اگر اسی رستے میں اللہ کے حضور حاضر ہو گئے تو شہید ہے۔ آپ کوشش جاری رکھیں، جدوجہد اپنی زندگی میں کوئی بھی مقصد اپنے ہاتھ لگائیں پھر اس کے لیے کاوش کریں اور بھرپور جدوجہد کریں، بے مقصد زندگی نہ گزاریں۔ آپ کو پتہ ہے بعض دنیا جیسے حضرت صاحب بیان کر رہے ہیں کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے، جدوجہد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا چاہیے چلو کام ہو جائے گا، نہیں، کوشش ہمت کریں گے، کوشش کریں گے تو ہاتھ پاؤں ہلائیں گے تو کام ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے حضرت صاحب نے بیان کیا اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، جو بچ کے آگے، ٹھیک ہے، وہ غازی ہوں گے، اور جو اللہ کی راہ میں اللہ کو پیارے ہوں گے وہ شہید ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں آگے چلتے ہیں جی۔ چیزوں میں بعض لوگ الجھ کے رہ جاتے ہیں، کیوں ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا زندگی۔ بعض لوگوں کو شہرت کی بڑی عجیب و غریب قسم کی ہرس ہوتی ہے، وہ سارا وقت اپنا ضائع کر دیتے ہیں، نہ عبادت، نہ روحانیت، نہ تقویٰ، نہ کوئی کسی قسم کی باطنی کیفیات۔ بس میں بھی ہوتا ہوں، میرا بھی ایک نام ہوتا ہے، ساری زندگی ضائع ہو گئی۔ اپنے لیے کوئی بہترین مقصد تلاش کریں۔ آپ کے جو چھوٹے موٹے جھگڑے ہوں گے، زندگی کے مسائل ہوں گے، یہ ویسے رستے میں رہ جائیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ ہے ہی نہیں۔ لوگ جدوجہد کرتے تھے، صحابہ چلتے تھے، مہینوں کا سفر، مہینوں کا سفر ہوتا تھا، پیروں میں چھالے پڑ کر ٹوٹ جاتے تھے اور زخم بن کر ٹھیک ہو جاتے تھے، پر ان کا سفر جاری رہتا تھا۔ سبحان اللہ۔ بڑے زخم لگے، بڑے زخم ٹھیک ہوئے، پر وہ سفر جاری۔ اپنے مقصد کا تعین کریں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سارے رستے ہمواری ہوں، پہاڑی رستہ بھی ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سب رستوں کے اندر سڑکیں ٹھیک بنی ہوں، ٹوٹے رستوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر جگہ طبیعت آپ کی ٹھیک ہو، بیماری اور تکلیف کے وجود کے ساتھ ہی آپ کو آگے بڑھنا ہے، پر شرط یہ ہے کہ کوئی مقصد دل میں ہو، کوئی لگن ہو، کوئی تڑپ ہو، کوئی خاص مقام ہو، آپ کا کسی طرح بڑھنے کا ذوق ہو۔ میں دیکھتا ہوں ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں دینی دنیاوی کام کرنے والے، لیکن کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی ترجیحات بڑی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ان کے کوئی بہت بڑا فلسفہ کار فرما نہیں ہوتا، بس رسم کی طرح ہے، میلاد آیا ہے تو کرنا ہے، محرم آیا ہے تو بنانا ہے، اور اگر کوئی اور دینی دنیاوی ایونٹ آیا ہے تو وہ گزارنا ہے، لیکن اس کے جو بھرپور مقاصد ہیں ان مقاصد کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ میلاد صرف ربیع الاول میں نہیں ہوتا، حضور کا ذکر تو سارا سال ہونا چاہیے، سیرت کا باب تو ہر وقت کھلا رہنا چاہیے، انسان کو تو ہر وقت کوشش کرتے رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ حضور کا دین ملانے کی اس کے اندر طلب ہر وقت ہونی چاہیے۔ امام حسین کا پیغام صرف یکم سے 10 محرم تک نہیں ہے، یہ آج جو کچھ پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور جو جس طرح اسرائیل دندناتا پھر رہا ہے، یہ ساری یزیدی سوچیں تو ہے، جو کچھ آج پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی وہ جدوجہد سکھائی ہوتی، امام حسین کا فلسفہ بتایا ہوتا، تو کبھی بھی ہمیں کسی اور ڈیبیٹ کی ضرورت نہ رہتی۔ یہ خود بخود بتاتے ہیں کہ اصل حق کیا ہے، اصل میں آگے بڑھنا کس طرح سے، لیکن ہم نے سمجھا ہے کہ 4-5 دیگوں سے امام حسین کا ذکر مکمل ہو جاتا ہے، ایسا نہیں۔ تو ایک مقصد حیات، پھر اس مقصد کے تحت ضروری نہیں کامیابی بھی ملے، یہ بھی ضروری نہیں آپ جیت کے سوئے۔ ہر آدمی کا جیتنا ضروری نہیں ہوتا، لڑنا ضروری ہوتا ہے۔ 14 صحابہ بدر میں شہید ہو گئے، انہوں نے تو مکہ فتح ہوتے نہیں دیکھا، لیکن فتح مکہ میں سب سے زیادہ کردار ان 14 لوگوں کا ہے جو بدر میں شہید ہوئے۔ وہ کامیابی کی پہلی سیڑھی بنے تھے۔ جو 70 صحابہ احد میں شہید ہو گئے تو انہوں نے مکہ فتح ہوتے نہیں دیکھا میرے دوستو،
انہوں نے وہ بلندیاں، وہ عروج، وہ بڑے بڑے مال غنیمت کے ڈھیر انہوں نے نہیں دیکھے. جو اسلام کے پاس بعد میں قوت آئی، دولت آئی، وسائل آئے، انہوں نے نہیں دیکھے. لیکن حضرت امیر حمزہ کا خون کبھی اسلام میں بلایا نہیں جا سکتا. حضرت عبداللہ بن جہش کی دعائیں بھلائی نہیں جا سکتی. حضرت سعد بن معاذ کا جذبہ بھلایا نہیں جا سکتا. حضرت مصعب بن عمیر نے اس طرح جان قربان کی تھی کہ آخری وقت کفن بھی پورا موجود نہیں تھا. تو کیا بھلائے گا تاریخ ان لوگوں کو؟ اسلام کا جھنڈا پورے طور پر پوری دنیا میں اس طرح سے لہراتا بظاہر نہیں دیکھا، لیکن ان کی قربانیاں بھلائی جا سکتی نہیں. تو کوئی مقصد تو بنائے، کوئی فلسفہ تو بنائے، کوئی آپ خیال تو کریں. میرے پاس دوست آتے ہیں، مجھے کہتے ہیں 22 سال سے میں فکر رہا ہے، 23 سال سے میں پوچھتا ہوں نتیجہ، کسی چیز کا کوئی رزلٹ ہونا چاہیے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے مدرسہ بنایا ہے تو نتیجہ دیکھ سکتے ہیں. اللہ کے فضل سے سینکڑوں بچے نام، بلدیت، گھر، ایڈریس میں بتاؤں گا کہ یہاں سے کس کر کے گئے. میں آپ کو بتاؤں گا یہاں سے پڑھا ہوا بچہ آج کے دن جمعہ کہاں پڑھا ہے. کسی چیز کا کوئی نتیجہ بھی تو ہوتا ہے. آپ رزلٹ، میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہاں سے خرچ ہوتا ہے اس کا نتیجہ بھی ہمیں چاہیے. جو لوگ میرا خرچ کرتے ہیں نتیجہ نہیں نکالتے، وہ بڑی زیادتی کرتے ہیں قوم کے سرمایے کے ساتھ. تو آپ کوئی بھی کام زندگی میں کر رہے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ، کوئی رزلٹ، کوئی آپ اس کا آپ بتائیں کہ کیا آپ نے قوم کو فراہم کیا. ایک تو مقصد نہیں ہوتا ہمارا کوئی بھی، کوئی خاص مقصود نہیں. اور پھر یہ کہ اس کے بعد جو ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں وہ با مقصد نہیں ہوتی، بے مقصد محنت ہوتی. یعنی یہاں آج کل خبریں چلتی ہیں فلانا میں پیدل حج کرنے گیا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ محنت بے مقصد ہے. اب پیدل حج کی ضرورت نہیں. اب آپ فلائٹ پر بیٹھے اور 4 گھنٹے میں جائیں، کون جائے وہاں. اب آپ وہ کام کریں جس کا مقصد ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی؟ وہ جی پاکستان سے پیدل چلا گیا، کیوں گیا یہ پیدل؟ ہم تو یہاں سے گجرا والا پیدل نہیں جاتے. اور بڑے کام میں اتنی دیر میں اور بڑا کچھ ہو جانا تھا، اور بڑی ڈیوٹیاں کر لینی، اور بڑے سارے معاملات تھے جو ٹھیک کر لینے. وہ ایک صاحب مجھے ایک دفعہ درویشی سنانے لگے، فلاں خطیب جو تھے ان کے پاس گاڑی نہیں تھی. تو میں نے کہا میرا تو گاڑی کے بغیر گزارا نہیں، اس لیے کہ میں آپ کے پاس چوتھی جگہ پہ آیا ہوں. تو اگر یہ گاڑی نہ ہوتی تو میں تو ایک ہی جلسے پہ جا سکتا تھا، اس سے اگلے والے پہ پہنچ سکتا. آپ با مقصد محنت کریں گے، بے مقصد محنت نہیں کریں گے. آپ جتنے بھی کام کاج کریں گے پہلے تو جدوجہد کریں، بہانے نہ بنائیں. میرے نصیب میں ہی ایسا تھا. اقبال کہتے ہیں عمل سے فارغ ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ. تقدیر کا بہانہ کر کے تو یہ عمل سے فارغ ہو گئے، بہانے نہ بنائیں. آپ جدوجہد. تو جیسا ایسا بیان کر رہے ہیں کہ زندگی میں آپ کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے آپ کو اتنی پیاری زندگی دی ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. ایسے نہیں کہ سارا دن سو کے گزار دیں، نہیں، جدوجہد کریں. کوئی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی ہے زندگی گزارنے کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، وہ بھی مقصد ہے. ٹھیک ہے، لیکن نیت آپ کی صاف ہو، پختہ ہو، تبھی جا کے آپ کا مقصد پورا ہوگا. ٹھیک ہے، اور با مقصد کریں. پھر آپ کے راستے میں بڑا کچھ آئے گا. لوگ دھمکیاں بھی دیں گے اور بڑی دیں گے، لیکن یاد رکھیں جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، جو برستے ہیں ان کو گرجنے کی ضرورت نہیں ہوتی. دھمکیاں لوگ دیتے رہتے ہیں. دھمکیوں کا کیا ہے؟ دھمکیوں کا کیا ہے؟ مجھے بڑی اچھی بات یاد ہے. ہمارے ایک دوست ایک دفعہ ایک صاحب دوسرے سے ناراض ہو گئے تو کہنے لگے تم جانتا نہیں. پاس پڑے گئے میں نہیں جانتا تو انشاءاللہ جو جانتا شوق بھی کوئی نہیں. تو جو دھمکی دے رہا تھا وہ بھی ہنس پڑا. بھائی جانتا نہیں کہ آپ کو کہنا تب پڑا ہے جب آپ بڑے مجبور ہو گئے. آپ مجبور ہیں، آپ کمزور ہیں، جو آپ کو کہنا پڑا ہے. اگر آپ کچھ ہوتے تو پھر آپ کو کہنا نہ پڑتا، پھر تو پتہ ہوتا دنیا کو. پتا پتا ڈالی ڈالی حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے بال تو سارا جانے. اگر کوئی کچھ ہو تو پھر سب کو پتا. پتا پتا ڈالی ڈالی حال ہمارا
جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے، سب کو پتہ ہے اب کیا ہے. تو یہ فلسفہ اس سرے سے غلط ہے. حضور نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے تو کافروں نے کہا مداحنت کر لیں. اگر آپ کا مقصد ہے نا زندگی میں پھر اس پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ کام کریں گے، پھر آپ کسی قسم کا اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کریں. آپ پھر کام کریں. جب ضروری ہے کہ لوگ آپ کو اچھا ہی کہیں، ضروری ہے لوگ کبھی اچھا کہیں، کبھی برا کہیں، کبھی ٹھیک کہیں، کبھی غلط کہیں. لیکن آپ نے اگر کوئی مقصد بنا لیا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کمزوری نہیں دکھائیں. اصولوں پر کوئی سمجھوتا کبھی نہیں، کسی موقع پر نہیں، زندگی میں نہیں. اپنے اصول بنائیں پھر ان پر ڈٹ جائیں. کفار مکہ نے نبی پاک علیہ السلام سے کہا سب سے پہلی بات کہ ہمارے ساتھ سمجھوتا کر لیں. یہ سورہ کافرون آپ پڑھیں گے نا، قل یا ایھا کافرون، اس سورہ مبارکہ کی تفسیر آپ دیکھیے گا، تفسیر مدارک اور دیگر تفاسیر میں آپ کو یہ ملے گا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر لیتے ہیں، ایک سال آپ معاذ اللہ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں، ایک سال آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں، تھوڑا بیٹھ کے کمپرومائز کر لیتے ہیں، ڈائلاگ کر لیتے ہیں. آپ ہمارے بعض بتوں کو مان لیں، ہم آپ کے خدا کو مان لیتے ہیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ایک منٹ کے شرک کے ساتھ. ایک منٹ کے لیے بھی یہ ہو سکتا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. او کافرو، نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہو. لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا دین ہے اور میرا اپنا دین ہے. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ایک منٹ ساری زندگی کوئی رب کی عبادت کرے، ایک سجدہ بھی معاذ اللہ کسی بت کو کر دے، پچھلی ساری باتیں کاریں چلی گئی، مشرک ہو جائے گا. ایک منٹ کی بھی ملاوٹ دین برداشت. سمجھوتا کیسے کر لیتے ہیں لوگ اصولوں پر؟ نہ کریں سمجھوتا. آپ ذرا کھڑے ہونا سیکھیں، آپ تھوڑا ڈٹنا سیکھیں، آپ تھوڑا اپنا مورال بلند کریں. آپ کا کچھ اسٹیٹس ہونا چاہیے، کوئی معیار ہونا چاہیے. اپنے مقصد پر کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. تو ایک تو اصولوں پر سمجھوتا نہیں، دوسرا دھمکیوں کی پرواہ نہیں. زندگی جو ہوتی ہے نا اس میں بہرحال ختم ہونا ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص اپنے نیک جائز اور دینی مقصد کے راستے میں دھمکیوں کی پرواہ کرنے لگ جائے، وہ خیال ہی نہ کرے کہ میں دین بیان کر رہا ہوں اور پھر دو چار باتیں پوری ہوئی نہیں اور وہ ڈر جائے، تو وہ کمزور پڑ جائے گا. ایک دو چار پانچ منٹ کے اندر بلیک میل ہو جاتے ہیں لوگ، کوئی برداشت نہیں کر پاتے، نتیجے اس کے ٹھیک نہیں نکلتے. یہ کام بھی کفار نے کیا. نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، سلسلہ جب آگے چلا، ایک ٹائم ایسا آیا کہ ساری برادری اکٹھی ہو کے جناب ابو طالب کے پاس آ گئی. یہی چچا تھے جو حضور کی ہر حوالے سے طرفداری بھی کرتے تھے، حمایت بھی کرتے تھے. تو آئے آ کے جناب ابو طالب سے کہا کہ یہاں تو آپ اپنے بھتیجے کو منع کریں، وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ کے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں معاذ اللہ. یا پھر آپ تیار ہو جائیں ہم سے جنگ کرنے کے لیے. اور شدید انداز میں بات کی. جناب ابو طالب نے ایک دفعہ تو ٹال دیا، دوسری دفعہ پھر آپ سے کہا تھا اور آپ نے بات نہیں کی. آپ دیکھ لیجئے، یا آپ حمایت چھوڑ دیں، ہم جانے وہ جانے. اور شدید دھمکی دی انہوں نے. جناب ابو طالب بوڑھے تھے اور پھر یہ ساری برادری، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو بلایا، سادات تشریف لائے. تو بھتیجے نے ہر موقع پر آپ کی مکمل حمایت کی. میں ساری برادری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. آپ اپنے قبیلے کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو آپ باز آ جائیں، یہاں پہ جنگ ہوگی. تو یہ میرے رسول پاک علیہ السلام کا مقصد کے لیے عزم ہے. نوجوانوں سنو اور یاد رکھو، کریم فرمانے لگے کہ لفظوں کی حرارت دیکھنا اور جملوں کا روب دیکھنا اور گفتگو کا ولولہ دیکھنا. کریم فرمانے لگے چچا یہ میرے سینے ہاتھ پر سورج لا کے رکھیں.
اور دوسرے پر چاند لا کے رکھیں تو دین کی تبلیغ پھر بھی نہیں چھوڑوں گا، کہتا رہوں گا لا الہ الا اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دین کی تبلیغ کرتا رہوں گا، چچا دو ہی باتیں ہیں، یا دین غالب آ جائے گا یا میں اپنی جان دین کے رستے میں پیش کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ رسول پاک کا دیا ہوا فلسفہ ہے کہ آپ کو دین کا کام کرنا ہے تو جان لڑا کے کرنا ہے، یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آپ کو پھر پوری مشقت کے ساتھ زخم پہ زخم کھا کے جینے جگر کے گھونٹ پی آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے، کوئی دل لگی نہیں۔ چپ کر کوئی گلہ نہ کرنا، شکوہ نہ کرنا، کسی قسم کا لفظ زبان پہ اعتراض کا نہ لانا، یہ عشق ہے، کوئی دل لگی نہیں۔ فرمایا ان سے کہہ دیجیے کہ یہاں تو دین غالب آئے گا یا جان جائے گی، دو ہی باتیں، قربان جائے۔ پھر ایک اور لمحہ آیا جو بڑا ہی آزمائش والا تھا، سارے رشتے تھے کہ دو کر کے چلے گئے، چچا ہی ساتھ تھے رشتوں میں۔ جناب ابو طالب کہنے لگے کہ میں برادری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ایک اور آپ کا بڑا قریبی آدمی کہ میں ساتھ، تو انسان کے لیے تھوڑا سا کمزور پڑتا ہے کہ یہاں تو یہ سب چلے گئے تو یہ بھی۔ جناب ابو طالب نے کہا میں بڑا ہوں، میں ساری برادری کا بوجھ۔ محمود فوراً اٹھے اور سرکار نے اپنی چادر مبارک کو دوبارہ سے اپنے کاشانہ اقدس میں رکھا اور حضور فرمانے لگے چچا آپ کی مرضی، ٹھیک ہے آپ ساتھ نہیں چل سکتے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ دین کا پیغام ہے کہ رکے گا نہیں۔ اور یہ کہتے کہتے حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے، گویا محبوب کے آنسو بتا رہے تھے کہ والد کو تو بظاہر دیکھا نہیں اور ماں جلدی چلی گئی اور دادا بڑی جلدی رخصت ہو گئے، چاچا تو آج آپ بھی نہیں تو چلو کوئی نہیں، تو پھر مقصد تو مقصد ہی ہے، اس میں کوئی چیز نہیں دیکھی جائے گی۔ محبوب دو قدم چلے تھے کہ چچا اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کندھے سے پکڑ کے سینے سے لگایا، فرمایا بیٹا جو من میں آئے کر، تیرا چاچا تیرے ساتھ ہی رہے گا، تیرا ساتھ نہیں چھوڑنا، میں تیرے ساتھ رہوں۔ میں اکیلا ہی چلا تھا، جانے پہ منزل نہ لوگ آتے ہی گئے، پھر قافلہ بنتا گیا، مل جاتا مقصد دھمکی دیں گے لوگ، آپ کو بڑا کچھ کہیں گے، بڑی آزمائش ہو، بڑا کچھ ہوگا، لوگ آپ کا حوصلہ توڑیں گے، کہیں گے نہیں ہو سکتا، آپ تو دیوانوں جیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ بے موسم پھل بیچنا چاہتے ہیں، یہ دور نہیں ہے کہ بڑا کچھ لوگ آپ کو کہیں گے، لیکن آپ چل کے تو دیکھیں، آپ ذرا مستی اعمال میں چل کے تو دیکھیں۔ اقبال کہتے ہیں ہوا وہ تو تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، کون نہیں سمجھ رہی آپ؟ اللہ کرے نہ ہے آپ کو سمجھ، ہوا میں بھی چراغ جلتے، اور اقبال کہتے ہیں نہیں ہوا نہیں، ہوا کو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا، سارے کہتے ہیں چلا ہے انگلیزی جنریٹر، یہ تک اتنی بابل نہیں، لیکن ہوا کو تند و تیز، اللہ کرے کونوں نہیں مزا ہے جنہ میں مارے ہیں، ہوا کو تند و تیز ہے لیکن، ہوا کو تند و تیز ہے لیکن، ہوا کو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیے ہیں انداز خسروانا۔ اللہ نے جس کو مقصد دیا نا وہ تیز ہوا میں بھی دیا جلاتا ہی جاتا ہے، وہ جلاتا ہے بجھ جاتا ہے، وہ جلاتا ہے بجھ جاتا ہے، وہ کہتا چلو ہوا ہی ہے نا، اب ہوا سے بھی ڈر جاؤں، اب میں اب ہوا سے بھی، اب ہوا کا بھی جو مقابلہ نہ کر سکے، انہوں چاہیے پھر اندروں باہر نہ نکلے، پھر گھر ہی رہے نا، اگر تیز چلنا ہے تو ہوا کا مقابلہ تو کرنا، ہوا کو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیے ہیں انداز خسروانا۔ تو پہلے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اچھے سمجھوتا کر لو، پھر دیتے ہیں دھمکی، اور اگر یہ دونوں معاملے حل نہ ہوں تو پھر دیتے ہیں لالچ، جی کہتے ہیں میں فرقہ جو تو خوش کر دیا گی، کی کر دیا گی، میں کہتا ہے کہ خوش ہو رہا
مشکل ہے تیرے لیے. جی آجو کانو کیا مزہ ہے, کیا مکان کا ہی ہو, آپ کیا خریدتے ہیں اور کیا بیچتے ہیں, اور کتنے ظالم ہیں آپ, کیا دین کی بولیاں لگاتے, آپ مذہب کے نام پر تجارت اور کاروبار کرتے, جو چیزیں ذریعہ بخشش تھی انہیں آپ نے خریدا اور بیچا. کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ جس کے ذریعے بخشش ہونی تھی اسی کا مال اکٹھا کر کے وہی چیز بیچا ہے. یہ سب بڑی پرانی بات ہے. میں نے اس کا وعدہ کیا تھا تو آگے کے دن ہمارا اس قدر میں آپ آنے میں جا رہی ہیں بندے ہیں, میں نے وعدہ کیا کہ اس کا لیکن انہوں نے مانا لا سے کوشش کر دیں. میں نے کہا حیثیت نہیں ہے, ردیت اللہ ربا بالاسلام دینا. میں اس بات پر بڑا خوش ہوں کہ اللہ میرا رب ہے. میں اس بات پر بڑا راضی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے, اور میں بڑا ہی راضی ہوں کہ محمد رسول اللہ میرے نبی اور رسول ہیں. اس سے زیادہ خوشی ہم نے کیا کرنی, آپ ہمیں کیا خوش کریں, جائیں اللہ لے. آپ کس طرح کی بات کرتے ہیں, آپ نے سمجھتے ہیں چیزوں کو, تو جب یہ کام نہیں بنتا لوگ لالچ دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دیا, فار نے قرآن حاضر ہوئے کہنے لگے معاذ اللہ اگر آپ پر کسی کا سر ہے تو ہم مجھے جروا دیتے ہیں, اور اگر آپ کو پیسے چاہیے تو ہم ساری دنیا کی دولت جمع کر کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں, اور اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم آپ کو سردار بنا لیتے ہیں. لیکن آپ چھوڑتے تبلیغ کرنا فساد معاذ اللہ ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سرداری نہ دولت کرنی دین کی تبلیغ ہے. اور کریم نے فرمایا دیکھو پہلے کہاں سمجھوتا کر لو, پھر کہاں دھمکی سے ڈر جاؤ. اب یہ باتیں نہ بنی تو اب آگے سرمایہ لے کے دولت لے لیں, آپ اقتدار لے لیں, کوئی کرسی لے لیں. ایک بہت بڑے بزرگ تھے ہمارے, ان سے صدر نے کہا میں آپ کو وزیر بنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا یہ ڈاٹا بولتے ہیں, تو کہا میں آپ کو وزیر بنانا چاہتا ہوں. تو بس پڑے کہنے لگے چلے میں بادشاہ میں کبھی وزیر بنایا نہیں, میں بادشاہ میں وزیر ہے, میں بادشاہ ہوں. تو مجھے جانتا ہی نہیں, میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں, ساری محمد پکیدے گزر گئی. میں تو جانتا ہی نہیں, میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں. میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک کھارے نبی ہوں. جانتے ہیں آپ بادشاہ کو وزیر بنانے لگے, میرے پاس اتنا درجہ ہے اور تو مجھے نیچے لے آ رہا ہے. تو سمجھ لیجئے گا بات کو, اللہ کے حبیب علیہ السلام سے جمعان بہت سارا مال دیتے ہیں, اقتدار دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولو تم کس چکر میں پڑے ہوئے ہو بولے والے لوگوں, میں دین کی تبلیغ کروں گا, یا تو تم سارے کلمہ پڑھو گے یا میرے رب کا فیصلہ آئے گا. اور پھر اللہ کا فیصلہ آیا. تو بغیر جیسا کہ صاحب نے اپنے بیان میں فرما رہے تھے کہ کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہلے انہوں نے بتایا, ان کے چچا کو بتایا, پھر اس کے بعد ان کو دھمکیاں دی, پھر ان کو مال و دولت دینے کی کوشش کی, کرسی دینے کی کوشش کی, رتبہ دینے کی کوشش کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ٹھکرا دیا اور اپنے مقصد کے اوپر قائم رہے اور دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے. اس لیے ہمیں کوئی مقصد ہونا چاہیے جس کے ہم زندگی گزاریں. ٹھیک ہے, انہوں نے سارا مقصد چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, صرف مقصد ایک ہی رکھا کہ اللہ پاک کی تبلیغ کرنی ہے. ٹھیک ہے, چلے آگے. اللہ کا فیصلہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اللہ کی مدد آئی, حاصل ہوئی اور فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہوئے. میں آپ کی خدمت میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں, مقصد سے حالات بنائیں, بیکار بنائیں اپنے آپ کو. قیمتی وجود کی سانسیں, قیمتی زندگی خدا کے لیے, خدا کے لیے اپنی زندگی سے تھوڑا سا موبائل کا ٹائم کم کریں, تھوڑی جان چھڑا لیں.
اصل اور روح کی طرف واپس لوٹ آئیں. تھوڑا سا دنیاوی جھگڑوں سے نکل آئے باہر, بس کر دیں. کوئی نہیں. اسی طرح لڑائیاں ہوتی تھیں. ہمارے دادا کے بھائی بھی جائیداد کے مسئلے میں اختلاف رکھتے تھے, ان کے بھائی بھی رکھتے, ہمارے باپ کے بھائی بھی رکھتے, ہم بھی رکھتے ہیں. یہ شیعہ برادری چلا آ رہا ہے. یہ صرف ایک بھی دنیا میں ایسی زندگی کا جھگڑا کوئی نہیں تھا جناب حوا کا, کیونکہ نہ ساز تھی نہ ناند تھی. باقی کسی جگہ اللہ ماشاءاللہ کوئی مطلب گنجائش نہیں ہے, کام چلتا ہی رہتا ہے. اس میں الجھ جائے کہ چیزیں چل کوئی آپ کو اچھا کہے تو تیز نہیں دوڑنا, کوئی برا کہے تو روک نہیں جانا. کام کرنا جیسے جیسے نوجوانوں سے دعا کے زندگی میں, اور آپ کوئی بھی بنانا ہے, آپ چھوٹا پانچ کوئی. میں ایک ڈاکٹر صاحب جانتا ہوں, مجھے نے اپنا نمبر دیا, مجھے کہنے لگے کہ آپ فون کر رہے ہیں. میں کسی سے کہنے لگے میں درویش کا ماننے والا ہوں, جس ایم ڈی میں سیاست تھا مجھے انہوں نے کہا تھا اس کو مقصد قوم کی خدمت بنا لو. یہی تمہاری طریقت ہے, یہی تمہاری روحانیت ہے, یہی تمہاری اصل ہے, یہی تمہاری منزل ہے. کہنے لگے کہ صاحب جس دن کا موبائل ہے 24 گھنٹے میں کبھی یہ دفعہ بند نہیں کیا. کسی وقت بھی کسی مریض کو آج پڑھ سکتی ہے, ضرورت ہو سکتی ہے, سونا ہے قبر پر سو لیں گے. آپ مقصد بناؤ, یا ڈیوٹی تو کرو, کوئی کر لو, آپ کوئی زین بنا لو. آپ یقین کریں مجھے تو ٹائر والے پر بھی بڑا ناز آتا ہے کہ جو رات کو دکان بند نہیں کرتا, اسی دکان کے باہر چائے پہ چھا سو جاتا ہے. کوئی اٹھا کے اپنا ہوا بھر دو, اگر وہ رات وہاں سوئے تو کتنے مسافر سستے میں رہ جائے. ان کے گاڑیوں میں ہوا نہ ہو, گاڑیوں میں کیسے جائیں. مقصد بنایا نا اس جگہ, ہر شخص مقصد کے لیے بیٹھا ہے. کوئی مقصد بن جائے, زندگی کسی کام لگ جائے, ضائع ہو گیا بڑا ٹائم, باقی کا ضائع نہ ہو, کچھ کر گزرے, کوئی ڈیوٹی ہو, کوئی خدمت ہو, جو ہم کر سکتے ہیں ہم کریں. تو ویور آپ نے حضرت صاحب کا بیان سنا, انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ ہمیں سمجھایا. ٹھیک ہے, اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بھی ہمیں بتائیں کہ کیسے کیسے کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دھمکیاں بھی دی, لالچ بھی دیا, ہر طرح کا, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے, کیونکہ تبلیغ اسلام کرنی تھی, وہ کام انہوں نے جاری رکھا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک مقصد لیں, کوئی بھی مقصد آپ لے سکتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے یا میں نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, مقصد نیک ہو, اس کو لے کے چلیں اور آخری دم تک اسی مقصد کے ساتھ رہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں یہی ہے کہ میں اس مقصد میں کامیاب ہونا ہے. ٹھیک, تو مقصد کوئی بھی ہو نیک ہونا چاہیے اور اس کے اوپر پورا پیروکار بھی ہونا چاہیے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کو مقیم رکھیں اور دین کی خدمت کے لیے اپنی صلاحیتوں کے مطابق کوشش کریں. یہی حقیقی کامیابی ہوتی ہے. تو ویور, امید ہے کہ آج کی آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہے. تو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو ویڈیو کو لائک, شیئر اور کمنٹ ضرور کریں, اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن کو پریس کریں. تو اللہ پاک ہم سب کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے. تو کسی اچھے سے ویڈیو کے ساتھ پھر ہم حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.